میں ساری نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں صرف ایک چیز کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس کو مت کھانا اور اس کے قریب مت جانا۔ اگر تم نے امتحان میں ایک چیز سے منع کرنے پر اس سے بچ گئے تو تمہارے لیے ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اگر تم نے یہ خیال کیا کہ اتنی نعمتیں ہیں ایک چیز سے کیوں روکا گیا، ایک چیز سے کیوں روکا گیا، تو پھر ساری نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، ساری نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ سوچنے کی بات ہے، جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے، جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے، جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے اور ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں صرف ایک حکم میں آزمائش میں ناکامی ہو گئی، ایک حکم میں آزمائش میں ناکامی ہو گئی تو ساری نعمتیں، اتنا ہی نہیں کہ جسم سے باہر کی نعمتیں چھن گئی ہوں بلکہ جسم سے کپڑے بھی اتار لیے گئے کہ جنت کی کوئی چیز اب آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی نعمتوں سے محروم ہو لیکن کم سے کم اپنے بدن پر لباس رکھتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کم سے کم بدن پر لباس رکھتا ہے، لیکن ہم نے جو حکم دیا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا ہے، یہ نہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں تو ایک نعمت سے روکنے کی کیا وجہ ہے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ یہ ہے کہ اس چیز سے کیوں روکا گیا۔ جو آدمی بھی اللہ کے کسی حکم کی علت کو سوچے گا، اللہ کے کسی حکم کی علت کو سوچے گا، وہ اطاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ نتیجہ نکلا آدم علیہ السلام کے اس درخت سے کھا لینے کا کہ جو شخص بھی اللہ کے کسی امر کی علت کو سوچے گا وہ اطاعت میں فیل ہو جائے گا، اطاعت میں۔ سوچو تو صحیح، جو اللہ کے ایک امر کی علت کو سوچے گا وہ اطاعت میں فیل ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک امر کی علت کو سوچے گا وہ اطاعت میں فیل ہو جائے گا۔ کیا آخر کیوں منع کیا اس سے؟ جب یہ سوال اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ اللہ نے اس چیز کا حکم کیوں دیا، تو فوراً شیطان جواب دے گا، فوراً شیطان جواب دے گا۔ شیطان ہی سوال کرتا ہے، شیطان ہی جواب دیتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں غلط سوالات کا پیدا کرنا بھی شیطان کا کام ہے اور ان کو تسلی کا جواب دینا بھی شیطان کا کام ہے۔ اس زمانے میں جتنا مسلمان گمراہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہی سوال پیدا کرتا ہے اور شیطان ہی جواب دیتا ہے۔ سوال بھی پیدا کیا کہ آخر تمہیں اس سے کیوں روک دیا گیا ساری نعمتوں کو ہوتے ہوئے؟ کہ بتاؤ کیا وجہ ہو سکتی ہے، بتاؤ جی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گویا آدم علیہ السلام کے ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے امت کو یہ بتلا دیا گیا کہ تم اللہ کے کسی امر کی علت پر غور مت کرنا، اللہ کے کسی امر کی علت پر غور مت کرنا۔ اور اس زمانے میں مسلمانوں کو دیکھ لو کہ وہ ہر قدم پر، ہر حکم پر پہلے یہ سوچیں گے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس حکم کی علت کیا ہے۔ کسی عجیب بات ہے، آپ اپنے محلے کے کلینک کے کسی عام ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ گولی آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، اس کو اس پر ہی غصہ آ جائے گا، شاید دوا ہی نہ دے، کلینک سے نکال دے، کلینک سے نکال دے کہ تمہیں کیا مطلب اس سے، تم ڈاکٹر ہو، میں تمہیں دوا دے رہا، تم مجھ سے پوچھ رہے کہ دوا کیوں دے رہے۔ ایک ڈاکٹر ایک گولی کے پوچھے جانے پر غصے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا ان لوگوں پر جو عالم الغیب ہیں، حکیم ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور مسلمان یہ کہے کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے۔ چنانچہ شیطان نے پھر یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں اس سے روکے جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم اگر اس میں سے کھا لو گے تو ہمیشہ یہاں رہو گے۔ یہ تو نعمتیں ساری ہیں لیکن ساری نعمتیں وقتی ہیں، ساری نعمتیں
وقتی ہیں، تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا میری طرح، یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اگر یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس میں سے کھا لو، اس میں سے کھا لو۔ یہ اس زمانے میں مسلمانوں کا حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے مقابلے میں نظام کائنات کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حکم پورا کیا تو نظام کائنات کے اعتبار سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ جو سوچ آدم علیہ السلام کی ہمیشہ کی جنت میں تھی، وہ سوچ اس زمانے کے مسلمانوں کی غیروں کی جنت میں ہے۔ غیروں کی دنیا تو غیروں کی جنت ہے نا، دنیا غیروں کی جنت ہے نا، بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ ہے اس زمانے کے مسلمانوں کی کہ فلاں حکم پر اگر عمل کیا تو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ساری نعمتوں میں، سارے اوامر اور احکام میں ایک حکم ایسا لائیں گے کہ جس حکم سے آزمائش کریں گے، جس حکم سے آزمائش کریں گے۔ اگر اسے پورا کر دیا حکم کو تو پھر ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس ایک حکم سے انکار کر دیا تو ساری نعمتیں چھن جائیں گی، ساری نعمتیں چھن جائیں گی، ساری نعمتیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اتنے پر عمل کیا ہے تو اتنی نعمتیں لے لو، نہیں۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی نعمتوں کا سودا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا سودا نہیں ہے۔ میری بات توجہ سننا، آپ بازار سے چیز لیں، آپ نے اتنے پیسے دیے تو آپ کو اتنا سامان مل جائے گا، آپ نے اتنے پیسے دیے تو آپ کو اتنا سامان مل جائے گا، اتنے پیسے اور دو گے تو اتنا اور مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے، اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں اتنا عمل کرو گے تو تمہیں اتنا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، کیونکہ جنت کا داخلہ عمل سے نہیں ہے، جنت کا داخلہ عمل سے نہیں ہے، جنت کا داخلہ عمل سے نہیں، جنت کا داخلہ اطاعت اور اللہ کے فضل سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت یہ اللہ کے ساتھ جنت کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل فرمانے جنت میں، بس انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے جنت میں، اپنے عمل سے داخل نہیں ہوں گے، اپنے عمل سے داخل نہیں ہوں گے۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا، میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ورنہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام لاتے ہیں انسان کی چاہت کے خلاف، ساری مخلوق کی چاہت کے خلاف، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو حکم کے لانے کی شکلیں جو ہوتی ہیں وہ مخلوق کی کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا فلاں کوئی حکم کیوں دیا، فلاں کوئی حکم کیوں نہیں دیا۔ میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے سب سے پہلے امتحان فرشتوں کا لیا، پہلا امتحان فرشتوں کا لیا کہ یہ اب تک کی عبادت سے، اب تک کی اطاعت سے، حالانکہ وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ کے کسی امر کا انکار نہیں کرتے اور ہر کام کو، ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان ایسے لیا کہ
حکم حیثیت کے خلاف لائے، حکم حیثیت کے خلاف لائے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں، حکم حیثیت کے خلاف لائے اور حکم یہ آ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ ایسے احکام آتے ہیں جس سے چھٹائی ہو جاتی ہے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے یہ کہا کہ اور کوئی حکم دیں تو ہم پورا کر دیں گے، لیکن یہ حکم ہماری ساتھ زیادتی ہے اور ہم اس حکم کے مجاز، ہم اس حکم کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ ہم اعلیٰ ہیں آدم ادنا ہیں، ہم پرانے ہیں یہ نئے ہیں، ہم پرانے ہیں یہ نئے ہیں، ہم اعلیٰ ہیں یہ ادنا ہیں۔ یہاں سوال اس کا نہیں تھا کہ آدم اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، سوال اس کا تھا کہ اللہ کا امر سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کا امر سب سے اعلیٰ ہے۔ تم یہ نہ دیکھو کہ تمہیں کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا، تم یہ دیکھو کہ تمہیں سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا، سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا۔ سب سے پہلے اللہ کی آسمان میں جو نافرمانی ہوئی ہے، سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی آسمان میں ہوئی ہے، وہ نافرمانی صرف حسد اور کبر کی وجہ سے ہوئی، وہ نافرمانی صرف حسد اور کبر کی وجہ سے۔ سب سے بڑی نافرمانی، سب سے پہلے نافرمانی جو اللہ کی ہوئی آسمان میں، وہ حسد اور کبر کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہر زمانے میں لوگوں کو ہر قسم کی خیر سے محروم کرے گی، اس لیے کہ حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا ہے۔ حاسد اللہ کی تقسیم سے اختلاف، اللہ کی تقسیم سے اختلاف۔ آپ نے مجھے انہیں سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا جب میں ان سے بہتر ہوں؟ آپ نے ان کو درجے کیوں دیا کہ آپ آدم کو مسجد ملائکہ بنائیں، آپ آدم کو مسجد ملائکہ بنائیں، آپ نے اس کا حکم کیوں دیا؟ اس سوال پر حسد نے آمادہ کیا ہے، اس سوال پر دیکھو بہت اہم بات ہے، اس سوال پر حسد نے آمادہ کیا ہے۔ ابلیس کو اس سوال پر کس نے؟ حسد نے آمادہ کیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے سے حسد کریں گے وہ خیر سے محروم ہو جائیں گے، خیر سے محروم ہو جائیں گے۔